جب کوئی شخص داڑھی منڈا آتا بارگاہ مفتی اعظم میں تو حضور مفتی اعظمین کہتے ارے بابا تیرے چہرے پر داڑھی کا بوجھ تجھ سے سنبھالا نہیں جاتا، تو کیسا مرد ہے؟ ارے وہ عورتیں عورت ہو کر کے چوڑیوں کا بوجھ اٹھاتی ہے اور تو مرد ہو کر کے داڑھی کا بوجھ نہیں اٹھاتا، تو کیا تو عورتوں سے غیر گزرا ہو گیا؟ بات داڑھی کی آئی ہے تو مجھے ایک بات یاد آتی ہے، ہنسنے کی بات نہیں، بڑی سچی بات ہے۔ داڑھی جو ہے بڑی ضدی ہوتی ہے، کسی نے کہا بڑی ضدی ہوتی ہے داڑھی، کہ وہ مردوں کے چہرے پر آ کر کے کہتی ہے کہ تو مرد ہے، اور مرد منڈا کے کہتے ہیں نہیں جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، سچی سی بات، اس لیے کہ داڑھی کبھی کسی عورت کے چہرے پہ نہیں آتی، داڑھی ہمیشہ مردوں ہی کے چہرے پہ آتی ہے۔ حیرت کی بات ہے، لیکن یہ کٹا کٹا کر کے کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے داڑھی جی آپ کہیں اور جائیں، لیکن وہ پھر آتی کہتی نہیں ہم تو آپ ہی کے چہرے پہ آئیں گے کیونکہ آپ مرد ہیں۔ اللہ اکبر، مسلمانوں ذرا سوچو، اسلام وہ دین اور وہ مذہب ہے کہ جس نے کتے کا چہرہ بگاڑنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ کو پتا ہے آج کل دہشت گردی کا عنوان بڑے شباب پر ہے، بڑے شباب پر ہے۔ جو لوگ سب سے زیادہ دہشت گردی کرتے ہیں وہ بھی دہشت گردی کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، اس لیے کہ اس سے بڑا دہشت گرد کون ہوگا جو قبر والوں پہ بھی ظلم کرے۔ دہشت گرد زندہ انسانوں کو مارتے ہیں جو زمین کے اوپر ہوتے ہیں، ان سے بڑا دہشت گرد کون ہے جو قبر بھی ڈھا دیتے ہیں، جو قبروں کے گنبد ڈھا دیتے ہیں، یہ کر رہے ہیں نا لوگ، ان سے بڑا دہشت گرد کون ہوگا؟ ان دہشت گردوں کی علامت میرے آقا نے بیان فرمائی کہ ان کی زبانیں بڑی میٹھی ہوگی اور ان کے دل بھیڑیے سے زیادہ سخت ہوں گے۔ آپ غور فرمائیں۔ تو بہرحال دہشت گردی کا عنوان بڑے زوروں پر ہے۔ اسلام وہ مقدس دین ہے کہ جو کتے کا چہرہ بگاڑنے سے بھی منع فرماتا ہے کہ اگر کوئی پاگل کتا انسانوں کو کاٹ کاٹ کر کے قتل کر دے، مار ڈالے، اگر اس کتے کو بھی مارنے کی ضرورت آئے تو اس کو مار ڈالو، لیکن کتے کو مار ڈالنے کے بعد اس کا چہرہ نہ بگاڑنا، اس کے چہرے کا مسئلہ نہیں کرنا۔ کتے کے چہرے کے مسئلے سے بھی حضور نے منع فرمایا ہے کہ کتے کا چہرہ بھی نہ بگاڑا کرو۔ نادان، یہ داڑھی منڈانا سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ یہ خود کے چہرے کو بگاڑنا اور مسئلہ کرنا ہے۔ جب کتے کا چہرہ بگاڑنے کی اجازت نہیں تو اے مسلمان تو کیسا عاشق رسول ہے، تو اپنا چہرہ خود بگاڑ رہا اور پھر کہتا ہے کہ میں داڑھی بنانے جا رہا ہوں۔ استغفر اللہ، تو داڑھی بگاڑنے جا رہا ہے، چہرہ بگاڑنے جا رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں داڑھی بنانے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا منہ لے کر کے جاؤ گے بارگاہ رسالت میں، کیا منہ لے کر جاؤ گے بارگاہ خدا بندی میں۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل میں شرکت کی اور کسی ضروری کام سے آقا کریم اٹھے، اور اٹھنے کے بعد آقا کریم تیز تیز چلنے لگے۔ چند صحابہ حضور علیہ السلام کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ جب آقا کریم کے پیچھے پیچھے ہو لیے تو اللہ کے حبیب جس کام سے تشریف لے جا رہے تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیے بغیر حضور لوٹ گئے، اور جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے تھے تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ آقا کے چہرے پر اتنا غصہ اور جلال تھا کہ سرکار علیہ السلام کی ماتھے کی نسیں پھول رہی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جلال سے تمتما رہا تھا، سرخ ہو رہا تھا۔ صحابہ کرام میں تاب نہ تھی کہ پوچھیں کہ یا رسول اللہ آپ ایک کام سے تشریف لے جا رہے تھے، کام کیے بغیر آپ واپس لوٹ رہے؟ کسی میں ہمت نہ ہوئی۔ اس وقت سیدنا فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آقا یہ بتائیں آپ تو کسی ضروری کام سے اٹھ کر محفل سے آپ تک جا رہے تھے کام کے لیے، آپ کام کیے بغیر لوٹ گئے، وجہ کیا ہے؟ آپ کام کیے بغیر لوٹ گئے، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا تم نے نہیں دیکھا کہ سامنے سے ایک یہودی آ رہا تھا اور اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، اس نے داڑھی منڈا رکھی تھی،
تو جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو محمد رسول اللہ اس کے چہرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، محمد اس چہرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ حضور علیہ السلام کا فرمان دل پہ نقش کر لو، آقا نے فرمایا جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو محمد اس چہرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اس حدیث کو دل میں نقش کرو۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث پاک کا مفہوم، جب کوئی انسان بندے مومن دنیا سے انتقال کرتا ہے تو اس کی قبر میں حضور تشریف لاتے ہیں، اور ہم قبر سے اس لیے نہیں گھبراتے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ ہمارے امام فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ حضور تشریف لاتے ہیں، اس لیے موت ہمیں بہت حسین لگتی ہے، اور ہمارے مرشد حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ اختر رضا خان صاحب قبلہ حضور ازہری میاں فرماتے ہیں آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ نے۔ کتنی حسین ہے موت، جس وقت آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ہم اس طرح سے باندھتے کہ حضور تشریف لائیں گے، اور حضرت آسی غازی پوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی رات۔ آپ غور فرمائیں وہ کتنا حسین منظر ہوتا ہے۔ اور پھر بات یہ ہے کہ جب جنازے جاتے ہیں تو جنازہ کسی کا ہو، اگر وہ مومن ہے، گنہگار ہو، بے نمازی ہو، کوئی ہو، جسے دیکھ کر کے کبھی کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا تھا جیتے جی، لیکن انتقال کے بعد جب اس کا جنازہ جاتا ہے تو لوگ اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لوگوں سے پوچھو ارے جیتے جی جس کے حوالے سے تم نے کبھی اس کا استقبال نہ کیا، اسے قابل قدر نہ سمجھا، آج یہ مر کر کے اتنا قیمتی کیسے ہو گیا کہ وقت کا عالم بھی، شیخ الحدیث بھی، مفتی بھی، امام بھی اس کا جنازہ دیکھ کر کے اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا، تو کہنے والا کہے گا اسے نہیں دیکھ رہے ہیں، اسے اس لیے ہم کھڑے ہو رہے ہیں کہ اب یہ کوئی معمولی انسان نہ رہا، ہم بغیر دیکھے جس پہ درود پڑھتے ہیں یہ اسی کا جلوہ دیکھنے کے لیے جا رہا ہے۔ کوئی حاجی گنبد خضرا دیکھنے جاتا ہے تو ہم اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اب یہ گنبد دیکھنے نہیں، گنبد والے مصطفیٰ کا جلوہ دیکھنے کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں تو قبر میں حضور تشریف لاتے ہیں، داڑھی منڈاتے منڈاتے اگر اسی حالت میں موت آ گئی اور کفن میں داڑھی منڈے گئے، اور آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں قبر میں تو سبھی چھوڑ کر کے جاتے ہیں، امام فرماتے ہیں سب چھوڑ دیتے ہیں، ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، بندے کو مرکز میں تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہیں، وہ رسول جب سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں وہ آقا کام آتے ہیں۔ اب بتائیں آقا کا فرمان ہے جس چہرے پہ داڑھی نہ ہو میں محمد اس چہرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ قبر میں گئے سب چھوڑ کر گئے، ایک آس کی حضور علیہ السلام کی آس، اب آقا قبر میں تشریف لائے اور چہرے پہ داڑھی نہ دیکھ کر آقائے کریم نے چہرہ پھیر لیا، تو بتائیں کہاں جاؤ گے، کس کی بارگاہ میں بھیک مانگو گے، کہاں جا کر کے شفاعت کی خیرات طلب کرو گے؟ خدا ناراض ہو جائے حضور کے ذریعے سے خدا کو منا سکتے ہیں، حضور ناراض ہو جائے تو پھر کس کے دروازے پہ جائیں گے؟ اہل عشق کا مسلک تو یہ ہے، مکتوبات شریف میں حضرت شیخ مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں تیری عبادت صرف اس لیے کرتا ہوں کہ تو میرے محمد کا رب ہے۔
آپ غور فرمائیں، اہل عشق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں عشق کرتے ہیں، لیکن ہمیں کیا ہو گیا، اپنی طبیعت کو کیا ہو گیا۔ آؤ اسی کی اصلاح کے لیے سنی دعوت اسلامی کی یہ محفل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔